اگر میں آپ سے کہوں ایک امیر آدمی تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، مگر جب اس کا بیٹا زندگی اور موت کے بیچ جھولا جھول رہا تھا تو کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آیا۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جس لڑکے کو کبھی اس نے چور کہا تھا، آج وہی لڑکا اپنی ساری کمائی لا کر اس کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ کہانی صرف کنجوسی کی اور سخاوت کی نہیں، یہ کہانی ہے دل کے بدل جانے کی اور ایسے انجام کی جو آپ کو آخر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ آئیے شروع کرتے ہیں نوری آباد کی وہ کہانی جس نے ایک کنجوس کو رلا دیا اور ایک سخی کو امیر بنا دیا۔ ایک دور دراز علاقے میں پہاڑوں اور کھیتوں کے درمیان گہری ہوا اور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام نوری آباد تھا۔ نوری آباد بظاہر تو عام سا قصبہ تھا، مگر وہاں رہنے والے لوگ بڑے دل کے سادے تھے۔ کوئی کسان تھا، کوئی مزدور، کوئی دکاندار، سب اپنی اپنی محنت سے روزی کماتے اور شام کو مسجد کے صحن یا برکت کے درخت کے پیچھے بیٹھ کر دن بھر کی باتیں کیا کرتے۔ اسی قصبے میں خاص کر دو گھر مشہور تھے۔ ایک گھر تھا حاجی کریم بخش کا اور دوسرا گھر تھا عبد الرحمن کا۔ دونوں پڑوسی تھے مگر دونوں میں آسمان زمین کا فرق تھا۔ حاجی کریم بخش بچپن میں ہی غریب تھا۔ اس کا باپ ایک معمولی مزدور تھا جو دن بھر اینٹیں اٹھاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر لوٹ آتا۔ کئی بار ایسا ہوتا گھر میں صرف سوکھی روٹی ہوتی، سالن تک نصیب نہیں ہوتا۔ کریم بخش اپنی ماں کو کئی راتیں خالی پیٹ سوتے دیکھا۔ انہی دنوں اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ غربت سب سے بڑی دشمن ہے، پیسہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے قسم کھا لی کہ اب وہ کبھی غریب نہیں رہے گا۔ اس نے چھوٹی سی کرانہ کی دکان سے آغاز کیا، خود ہی محنت کی اور قسمت نے بھی ساتھ دیا، اور آہستہ آہستہ وہ قصبے کا بڑا تاجر بن گیا۔ اب اس کے پاس 3 دکانیں، 2 مکان، ایک گودام تھا اور کافی زمین بھی۔ لوگ اسے حاجی صاحب کہہ کر پکارتے، مگر دل ہی دل میں کہتے اللہ نے مال تو دیا ہے مگر دل نہیں، کیونکہ حاجی کریم بخش کنجوسی میں پورے علاقے میں مشہور تھا۔ کنجوسی کی مثالیں: اگر کوئی مزدور 1 روپیہ بھی زیادہ مانگ لیتا تو وہ کہتا کام پورا کرو پھر بات کرنا۔ اگر کوئی غریب قرض مانگ لیتا تو فوراً جواب مل جاتا، کہتا میرے پاس فالتو کے پیسے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ محلے میں آگ لگ گئی، کئی گھر جل گئے، لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ جب حاجی صاحب کے پاس آئے تو اس نے صرف 10 روپے نکالے اور بولا بس یہی میرے پاس ہیں۔ حالانکہ سب جانتے تھے اس دن اس نے ہزاروں روپیوں کا سودا کیا ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے، مگر دلوں میں اس کی قدر مزید کم ہو گئی۔ سخی کا تعارف۔ اب آئیے دوسرے گھر کی طرف۔ عبد الرحمن ایک نوجوان آدمی تھا۔ اس کا والد ایک پرائمری اسکول کا استاد تھا۔ تنخواہ معمولی تھی مگر تربیت اعلیٰ۔ عبد الرحمن کی ماں ہمیشہ کہتی بیٹا رزق اللہ دیتا ہے اور بانٹنے سے رزق کم نہیں بڑھتا ہے۔ یہ بات عبد الرحمن کے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ خود محنت مزدوری کرتا، کبھی کسی کی دکان پر، کبھی کھیتوں میں۔ جو کماتا اس میں سے کچھ گھر دیتا اور کچھ غریبوں کو بانٹ دیتا۔ کہتا اگر کسی کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہو عبد الرحمن حاضر ہے، اور اگر کسی بچے کی فیس رہ جائے عبد الرحمن حاضر ہے۔ لوگ اسے پیار سے کہتے یہ لڑکا تو چلتی پھرتی خیرات ہے۔ ایک دن عبد الرحمن کا کام بالکل سلو ہو گیا۔ وہ حاجی کریم بخش کی دکان پر کام مانگنے گیا۔ حاجی صاحب نے اوپر نیچے تک دیکھا اور بولا تنخواہ کم، کام زیادہ ہے، اگر منظور تو ٹھیک ورنہ اور بہت لڑکے ہیں۔ عبد الرحمن نے مسکرایا اور بولا محبت بھری آواز میں حاجی صاحب بس ایمانداری کی روزی چاہیے۔ حاجی صاحب نے ناک سے کیڑی کہنے لگا ایمانداری سے پیٹ نہیں بھرتا۔ عبد الرحمن نے آہستہ آواز میں کہا لیکن دل ضرور بھرتی ہے۔ یہ سن کر حاجی صاحب نے اسے عجیب نظر سے دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے 2 سوچوں کی مختلف کہانی شروع ہو رہی تھی۔ ایک طرف پیسے کا پجاری، دوسری طرف انسانیت کا خادم۔ اور آنے والے دنوں میں نوری آباد ایسا سبق دینے والا تھا جسے برسوں تک یاد رکھا جائے۔ عبد الرحمن نے حاجی کریم بخش کی دکان پر کام شروع کیا۔ صبح فجر کے بعد
فوراً دکان پر آ جاتا، جھاڑو دیتا، سامان سیدھا کرتا اور گاہکوں سے نرمی سے بات کرتا اور شام تک مسلسل کام میں لگا رہتا۔ دوسرے ملازم اکثر سست ہوتے مگر عبد الرحمن کبھی شکایت نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ گاہکوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا بہت ایماندار ہے۔ کوئی غلط تولنے کو کہتا تو عبد الرحمن فوراً انکار کر دیتا۔ ایک دن ایک گاہک نے کہا، یہ چاول کا کٹا مجھے آدھی رقم میں دے دو، میں سیٹھ صاحب کو نہیں بتاؤں گا، یہ پیسے آپ رکھ لینا۔ عبد الرحمن نے ترازو سیدھا کیا اور بولا، میں حلال کی کمانا چاہتا ہوں، اللہ حرام سے بچائے۔ یہ بات حاجی کریم بخش نے دور سے سن لی۔ دل ہی دل میں سوچا، یہ لڑکا میرے کاروبار کے لیے بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک دن حاجی صاحب نے جان بوجھ کر دکان کی چابی عبد الرحمن کے پاس رکھ دی۔ شام کو آ کر شور مچا دیا، گودام سے چاول کی بوری غائب ہے۔ سب ملازم اکٹھے ہو گئے۔ حاجی صاحب کی نظر سیدھی عبد الرحمن کی طرف جا ٹھہری۔ کہنے لگا، چابی کس کے پاس تھی؟ ایک لڑکے نے کہا، عبد الرحمن کے پاس۔ حاجی صاحب نے سخت آواز میں کہا، تو پھر چور بھی یہی ہے۔ عبد الرحمن حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حاجی صاحب میں نے گودام کھولا ہی نہیں ہے۔ مگر حاجی صاحب نے کسی کی ایک نہ مانی۔ پورے قصبے میں بات پھیل گئی، عبد الرحمن نے چوری کی ہے۔ عبد الرحمن خاموش رہا، اس نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ اسی رات اس کی ماں نے کہا، بیٹا سچ کو شور کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کو ظاہر کر دیتا ہے اور بانٹنے سے رزق کم نہیں بڑھتا ہے۔ 2 دن بعد ایک مزدور پکڑا گیا جس نے اعتراف کیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ پتہ چلا کہ حاجی صاحب نے ہی اسے اشارہ دیا تھا تاکہ عبد الرحمن بدنام ہو جائے اور دکان سے نکل جائے۔ قصبے میں حاجی صاحب کی مزید بدنامی ہوئی۔ عبد الرحمن کو واپس بلایا گیا مگر اس نے کہا، اب میں یہاں کام نہیں کروں گا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ عبد الرحمن کی نئی شروعات۔ عبد الرحمن نے مزدوری شروع کر دی، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی سبزی منڈی میں کام کرتا۔ ایک دن اس نے اپنی جمع پونجی سے ایک ریڑھی خریدی اور سبزی بیچنے لگا۔ وہ ناپ تول پوری اور قیمت مناسب رکھتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس گاہک بڑھ گئے۔ جو غریب آتا کچھ سبزی اسے مفت میں دے دیتا۔ لوگ دعائیں کرتے، کہتے، اللہ تمہیں آگے لے جائے بیٹا۔ پہلا بڑا امتحان۔ ایک شام شدید بارش ہوئی، ایک کچی بستی میں پانی بھر گیا اور کئی گھر گر گئے۔ لوگ مدد کے لیے نکلے۔ عبد الرحمن نے اس دن پوری اپنی کمائی متاثر لوگوں کو دے دی۔ اسی وقت کسی نے کہا، حاجی کریم بخش نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے۔ عبد الرحمن نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ادھر عبد الرحمن اپنے بڑے گھر میں بیٹھ کر نوٹ گن رہے تھے مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی دولت بیکار سی لگنے لگی۔ بارش کے بعد نوری آباد میں زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی مگر 2 دل ایسے تھے جن میں طوفان برپا تھا۔ ایک عبد الرحمن کا جو دن رات محنت کر رہا تھا اور دوسرا حاجی کریم بخش کا جو پہلی بار اپنی دولت سے مطمئن نہیں تھا۔ عبد الرحمن کی ترقی۔ عبد الرحمن کی ریڑھی اب چھوٹی دکان میں بدل چکی تھی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس سبزی لینے آتے کیونکہ وہ ناپ تول پوری دیتا اور قیمت مناسب رکھتا، غریبوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ 3 سال کے اندر عبد الرحمن نے ایک اچھی خاصی دکان کھول لی۔ اسی دوران اس نے اپنے والدین کے لیے ایک نیا گھر بھی بنا لیا مگر اس کی عادتیں نہیں بدلیں۔ وہ آج بھی جمعے کے دن غریبوں میں راشن بانٹتا اور ہر مہینے 2 یتیم بچوں کی فیس ادا کرتا۔ لوگ کہتے، یہ لڑکا تو اللہ کا ولی لگتا ہے۔ حاجی صاحب کا زوال شروع۔ ادھر حاجی کریم بخش کے کاروبار میں آہستہ آہستہ نقصان شروع ہو گیا۔ پہلے ایک دکان بند ہوئی، پھر گودام میں آگ لگ گئی، انشورنس میں بھی پوری رقم نہ ملی، اوپر سے بیٹا غلط صحبت میں پڑ گیا اور قرضے پر قرضہ چڑھ گیا۔ حاجی صاحب نے پہلی بار بینک سے قرضہ لیا۔ وہی حاجی صاحب جو کبھی کسی کو 1 روپیہ تک نہیں دیتا تھا اب خود دروازے کھٹکھٹا رہا ہے۔ ایک دن حاجی صاحب کا بیٹا تیز رفتار گاڑی
चलाते हुए हादसे का शिकार हो गया। टांग टूट गई, महंगा ऑपरेशन दरकार था। डॉक्टर ने कहा अगर रकम 2 दिनों में जमा नहीं हुई तो पूरी टांग काटनी पड़ेगी। हाजी साहब के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने सारे जानने वालों को फ़ोन किया और सब ने कोई न कोई बहाना बना लिया। आखिरकार वो अब्दुर्रहमान की दुकान के सामने आ खड़ा, वही अब्दुर्रहमान जिसे उसने चोर कहा था। शर्मिंदगी के आंसू, हाजी साहब की आंखों में आंसू थे। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा जालिम था। अब्दुर्रहमान ने फ़ौरन अंदर जाकर अपनी जमा पूंजी निकाली, जो कुछ था हाजी साहब के हाथ में रख दिया। अब्दुर्रहमान ने कहा जल्दी अस्पताल ले जाएं, जान बचाना ज़रूरी है, हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। हाजी साहब साकित हो गए। वो शख्स जिसे उन्होंने बदनाम किया आज उनका सहारा बन रहा था। दिल की तब्दीली ऑपरेशन कामयाब हुआ। हाजी साहब अस्पताल में कई दिन बैठकर रोते रहे। उन्होंने अब्दुर्रहमान से कहा बेटा तुमने मुझे इंसान बना दिया, मैंने सारी ज़िंदगी पैसा ही सब कुछ समझा। अब्दुर्रहमान ने नरमी से जवाब दिया हाजी साहब असल दौलत दिल का सुकून है। उसी दिन हाजी करीम बख्श ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी बदल देंगे। बदला हुआ दिल और यादगार अंजाम। अस्पताल के वापसी के बाद हाजी करीम बख्श पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे में वो गुरूर नहीं था और आवाज़ में वो सख्ती नहीं रही और आंखों में पहली बार नरमी नज़र आ रही थी। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचते अगर अब्दुर्रहमान भी मेरे जैसा होता तो आज मेरा बेटा ज़िंदा नहीं होता। हाजी साहब की सच्ची तौबा। एक जुम्मे के दिन हाजी साहब मस्जिद गए। नमाज के बाद उन्होंने इमाम साहब से कहा कि सब लोगों को रोक लेना। पूरा नूरियाबाद हैरान था। हाजी साहब खड़े हुए और आवाज़ कांप रही थी। भाइयों मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ पैसे को अहम समझा। मैंने गरीबों को धिक्कारा और मज़दूरों का हक मारा और एक नेक लड़के पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। ये कहते कहते वो रो पड़ी। आज मैं सबके सामने अब्दुर्रहमान से माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ मेरी कमाई का हिस्सा अल्लाह की मखलूक के लिए होगा। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने आहिस्ता से कहा अल्लाह तुझे माफ़ करे, और कहते ही कहते कई आंखें नम हो गई। अब हाजी साहब रहम दिल बन गया। अगर कोई फ़कीर आता तो उसे खाली हाथ ना लौटाता। लोग कहते क्या ये वही हाजी करीम बख्श है? वाकई इंसान बदल सकता है अगर ज़मीर जाग जाए। अब्दुर्रहमान की खामोश कामयाबी। अब्दुर्रहमान ने कभी किसी पर एहसान नहीं जताया। वो पहले की तरह सादा रहता। उसकी दुकान अब 3 हो चुकी थी, मगर वही लिबास, सादा अंदाज, वही आजिज़। उसने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें गरीब बच्चों की फ़ीस और बेवाओं का राशन, बीमारों की दवाएं अदा की जाती। जब किसी ने पूछा इतना सब क्यों करते हो, अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहा जो हमें मिला है हमारा नहीं, अल्लाह की अमानत है। कई साल बाद हाजी करीम बख्श का इंतकाल हो गया। मरने से पहले उसने अब्दुर्रहमान का हाथ पकड़कर कहा बेटा अगर तुम ना होते तो मैं खाली हाथ अल्लाह के पास जाता। अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू थे। पूरा नूरियाबाद जनाजे में शरीक था। वही लोग जिन्हें कभी हाजी साहब ने धुतकारा था आज उनके लिए दुआ कर रहे थे। सबक, कंजूसी इंसान को अकेला बना देती है, सखावत इंसान को अमर बना देती है। पैसा हाथ में अच्छा लगता है, दिल में आ जाए तो इंसान मर जाता है। और जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसके लिए वहाँ से रास्ते खोल देता है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता। दोस्तों अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को यानी घंटी को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें मज़ीद अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला देता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।